سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، فرماتے میں نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سرزمین پر کائنات میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا المسجد الحرام. اس کائنات میں اس سرزمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ بیت اللہ الحرام ہے، جس کو مالک کائنات نے بھی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے سوال کیا ثم آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کے بعد اس سرزمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی. اس مسجد حرام کے بعد جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اگلا سوال کیا کم بینہما. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مسجدوں کے بننے کے دوران کتنا دورانیہ، کتنا وقفہ، کتنا ڈیوریشن ہے؟ ان کے درمیان کتنا وقت ہے؟ پہلی مسجد حرام بننے کے بعد مسجد اقصی کتنے عرصے کے بعد بنی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا 40 سنہ. ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. مسجد حرام 40 سال پہلے بنی اور مسجد اقصی اس کے 40 سال بعد بنی. آج میرے بھائیو، یکم محرم الحرام 1442 کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور آج ہم یہ محرم کا مہینہ اور نئے سال کا آغاز تاریخ کے ان اوراق کی روشنی میں گزارنے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے جہاں ایک نئے سال کی نوید لے کے آتے ہیں، وہاں اس شخصیت کی یاد دہانی بھی ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، جب عمر کا نام آتا ہے تو یہ رب کائنات کا نظام ہے کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت کی دیواروں تک جب بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جب مکہ میں عمر کا نام اسلام قبول کرنے والوں میں داخل ہوا تھا
تو سارا عالم کفر مکہ، سارے مشرکین مکہ اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے بیت اللہ میں جمع ہو گئے، لیکن اس عرش والا رب کا یہ آسمان گواہ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی گواہی ہے۔ فرماتے صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور شاید صحابہ میں یہ پہلا نام ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ سوال کیا۔ پہلے ابو جہل کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے دروازے سے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا کہ ایسا شخص بتاؤ جس اکیلے کو میں بتا دوں اور پورے مکے کو جا کے خود خبر دے دے، ناقل خبر جس کو ہماری زبان میں دوپہر کا اخبار کہا جاتا ہے۔ کہا جمیل بن معمر، اگر اسے پتا چل جائے تو پورے مکے میں خبر ہو جائے گی۔ آپ اس کا دروازہ خود جا کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ کہا جمیل تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنے آبا کا دین چھوڑ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جمیل بن معمر نے اپنی چادر بھی پوری طرح کندھے پہ نہیں رکھی، دوڑ لگا دی۔ لوگوں قد صبا عمر نے اپنا دین قبول کرنا، اپنا دین چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، بل قد اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور یہ وہ نعرہ تھا جس کو سن کر کے مشرکین مکہ عمر کے مقابلے میں آنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور بیٹا کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا صبح سے تلوار چلانا شروع کی، دشمنوں کو ہٹانا شروع کیا، سورج غروب ہونے والا ہو گیا، لیکن عمر کے قریب آنے کی کسی کو جرأت نہیں ہو سکی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تاریخ میں نام عمر بن خطاب کا آتا ہے اور یکم محرم الحرام آتا ہے، اور آج کے دور میں بالخصوص جب ان دنوں میں ہم اس مہینے کا، نئے سال کا اور اس دن کا میرے بھائیوں آغاز اس طرح سے کر رہے کہ فلسطین پہ ناجائز قبضہ کرنے والا وہ اسرائیل، وہ دنیا میں اپنے نہ صرف اس قبضے کو ثابت کرنا چاہتا ہے بلکہ مسلمان ممالک کے سامنے جا کر کے اسے تسلیم کرنے کے دعوے کر رہا ہے اور دنیا میں اپنا نام ایک ملک کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائیوں سب سے پہلے جو نام مسلمانوں کے ذہنوں میں دوڑتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ وہ عمر اور عمر کا تذکرہ کرنے سے پہلے آج میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے لے کے جانا ہے۔ آج دشمن اس بات کے دعوے کے ساتھ کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، یہ ہیکل سلیمانی ہے اور اس پر یہود کا حق ہے اور یہودی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اس ہیکل سلیمانی پر اپنا تسلط قائم کرے، تو آج میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لیں، سب سے پہلے ہیکل کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہیکل کیا چیز ہے۔ ہماری اکثر جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہیکل سلیمانی سے مراد سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا نقشہ اور ماڈل ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہیکل سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس طرح ہمارے اسلام میں عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، نصارہ کی عبادت گاہ کو آج چرچ کہا جاتا ہے، کلیسا کہا جاتا ہے، اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس جگہ کو المقام المعد للعبادہ، جس جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اس کو میرے بھائیوں ہیکل کہا جاتا تھا۔ اور یہ ہیکل سلیمان
جس کو آج یہود منسوب کرنا چاہتے ہیں، یہ مسجد وہ مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی پہلی مسجد اس سرزمین پر کون سی بنی ہے، تو جواب ملا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام ہے۔ اور یہ مسجد الحرام تاریخ کے اوراق اس بات کی شاہد گواہی دیتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام جب زمین پر ان کو بھیجا گیا، اس وقت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی جگہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اس لیے یہ دعویٰ ہے کہ اس سرزمین پر آسمانوں پر جس طرح بیت المعمور بنا ہے، اسی طرح اس زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور اس بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو ہے یہ فرشتوں نے کی ہے، اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ثم انہدم، پھر یہ اس کی بنیادیں ختم ہو گئی، پھر جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، پھر اس کی عمارت ختم ہو گئی۔ اور اس بات کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو لا کر کے یہاں آباد کیا تھا، تو اس وقت قرآن کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، آگے کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، اللہ میں تیرے بیت اللہ الحرام کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور عرش والے رب نے جب ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر بیت اللہ کی طرف تذکرہ کیا اور اس کا اشارہ کیا، تو وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اذ یبنی ابراہیم القواعد من البیت، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بانی نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بیت اللہ کو دوبارہ سے اسی بنیادوں پر اور انہی بنیادوں کے اوپر اٹھایا ہے۔ ثم انہدم، پھر یہ بیت اللہ دوبارہ سے اس کی بنیادیں عمارتیں ختم ہو گئی۔ پھر جناب قریش نے اس وقت اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جب تاریخ میں بچوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے سمجھ کیا آیا کہ یہ مسجد اقصی، یہ القدس، یہ بیت المقدس، اس کو بنانے والے یا تو فرشتے ہیں یا کم از کم اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر انبیاء کا آنا اور اس کا سلسلہ میرے بھائیوں جاری رہا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے درمیان کا دورانیہ، اس کو تقریباً 1000 سال کا دورانیہ سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے 1000 سال بعد انہوں نے پھر دوبارہ سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بیت المقدس یہ بیت اللہ سے 40 سال بعد تعمیر ہوا، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور یہ وہی بیت المقدس سے ہے جس کی سرزمین پر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قدم رکھے تھے تو عرش والے رب نے قرآن اتار کر کے فرمایا تھا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ عرش والا رب، وہ تمام عیوب سے پاک رب جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جا کر کے مسجد اقصی پہنچایا۔ مسجد اقصی میں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت کروائی، تو میرے نبی کی امامت بھی اسی مسجد اقصی کے اندر موجود ہے۔ اور پھر صحیح بخاری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور تاریخ کے اور آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ
بیت المقدس کے علاقے میں بیٹھا ہوا وہ ہرقل جس کے پاس خط پہنچا تھا میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلایا تھا اس ہرقل نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ تاجروں کو، اور یہ خط پڑھا تھا اور ساتھ ساتھ سوالات کیے تھے۔ تو ان سوالوں کے جواب میں ہرقل نے وہ الفاظ بولے تھے، کہتا ہے انی عالم انہ خارج، میں جانتا تھا سابقہ کتابوں کے حوالے سے کہ وہ آخری نبی جس نے اس کائنات میں آنا ہے اس کا دور اور اس کے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں نکلے گا۔ اگر میرے لیے ممکن ہوتا لغسلت قدمیہ، میں آپ کے پاؤں جا کر کے دھوتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اور پھر اس نے کہا اگر یہ تمہارا خط بھی درست ہے اور یہ بات بھی درست ہے تو آج جہاں میرے قدم کھڑے ہیں، جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ان قدموں اور اس جگہ پر اس محمد رسول اللہ کی حکومت پہنچے گی اور اس نبی کا اقتدار اس علاقے کے اندر آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی قدس ہے، یہ وہی علاقہ ہے۔ آج مسلمان ریاستیں اور مسلمانوں کے حکمران اس بات پہ بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمارے لیڈر مسلمان بھی اس بات کی طرف مسلمانوں کی رغبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، ہمارا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، ہمارے اقتدار کو قوت مل جائے گی۔ جب تمہیں دنیا اور تاریخ اسلام بتاتی ہے، تمہارے سامنے تاریخ کے اوراق کھلتے ہیں، کائنات کے اندر نبی کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور کچھ مہینوں کا آپ کا دور خلافت، مسلمانوں کی فوجیں نکلی ہوئی فتوحات پہ فتوحات کرتے جا رہے۔ سیدنا ابوبکر دنیا سے چلے گئے، اپنے بعد جانشین کائنات کے اس شخصیت کو کر گئے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں اگلے جمعے کروں گا۔ ان کو اپنے بعد جانشین کر گئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتوحات کو آگے بڑھاتے گئے، اور یہ فتوحات جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اس قدس کا، اس کا جس پر صلیبیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے یہ علاقہ نہیں چھڑایا تھا، یہ علاقہ صلیبیوں اور عیسائیوں سے چھڑایا تھا۔ اور جب خط ملا امیر المومنین کو کن کی طرف سے؟ مسلمانوں کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، فرمایا امیر المومنین یہاں کے واسی یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا حاکم اور تمہارا حکمران امیر المومنین تمہارا عمر بن خطاب اگر خود یہاں چلائے، ہم مصالحت کے ساتھ یہ قدس کی چابیاں، یہ بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حکمران کے حوالے کر دیں گے اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں یہ خط ملا، مشاورت کے لیے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر کے با اسلام پروفائل پہ حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی وفاقی حکومت یہ مسجد ہی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ امیر المومنین ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھیوں مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ فیصلہ ہوا کہ وہاں پہنچنا چاہیے، چلے جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دشمنان دین، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کی اقتدار کے دشمن، مسلمانوں کی عظمتوں کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن، نبی کی بیویوں کے دشمن، یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور شیخین ابو بکر عمر کے درمیان تنازع اور جھگڑا تھا۔ جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کر کے تو دیکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب قدس جانے کا ارادہ کیا تھا، بیت المقدس میں جانے کا ارادہ کیا تھا، تو اپنے پیچھے جانشین کسے بنا کے گئے تھے؟
پتہ ہے کسے بنا کے گئے تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تمہارے منہ میں خاک ڈالنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بلکہ یہ بڑا ہلکا لفظ ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہت ہلکا لفظ ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرنے کے بعد یہ سفر جو ہزاروں میلوں پہ مشتمل تھا، اس سفر کے لیے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے چلے؟ آج مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا حکمران کہنے والوں، یہ نام امیر المومنین عمر کو بھی ملا تھا، جن کا سفر ہزاروں میل کا اور علاقوں کے علاقے یوردن اور یہ سارے علاقوں کو عبور کر کے صحراؤں سے گزر کر کے جانا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اپنے ساتھ فوج لے جائیں، اپنے ساتھ سلام لے جائیں. فرمایا یہ اپنی سرحدوں پہ لڑتے رہیں. عمر بن خطاب اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو لیا، ایک اونٹ لیا، اپنے کھانے پینے کا سامان اونٹ پہ رکھا اور مسلمانوں کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آج قدس کو فتح کرنے کے لیے نکلا. تم بات معیشت کی کرتے ہو، تم رونا اپنے اقتدار کا روتے ہو. آج تمہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتے ہیں کہ عزت اسلام میں ہے، عزت اسلام کے ساتھ ہے، عزت اسلام کے اندر ہے، عزت اسلام کے تحت رہ کر کے ہے. اور جب اسلام کو اپنا نمانہ بنا لیا جاتا ہے تو پھر دنیا نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ آنے والا اس کی حالت یہ ہے کہ آگے قدس سے ہے، ان کے بڑے بڑے اپنی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے کمانڈر بھی آئے ہوئے اور ادھر سے امیر المومنین آ رہے. انداز کیا ہے کہ جو پہنا ہوا قمیص ہے وہ مسلسل موسات اور سفروں کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے. پاؤں میں پہنا ہوا جوتا وہ گھس گیا ہے. اونٹ جو ایک ہی ہے اس پہ کبھی غلام سوار ہوتے ہیں اور کبھی امیر المومنین سوار ہوتے ہیں. جب قدس کے قریب پہنچے، آج مساوات کی بات کرتے ہیں، آج عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، آج عدل کے لیے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ تم انگریز کو دیکھو، ان کے انصاف و عدل کو دیکھو، اور تم نے تاریخ کو دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے بھی سیکھا ہے تو میرے عمر کی اٹھائی ہوئی جوتیوں سے سیکھا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے، سواری پہ سوار ہونے کی باری غلام کی ہے، گزر رہے، آگے پانی ہے، کیچڑ ہے. امیر المومنین نے جوتا بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اب امیر المومنین کی حالت کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، ایک ہاتھ میں اپنا جوتا ہے، ایک ہاتھ سے جوتا پکڑ کے ان کی طرف جا رہے. آگے دوڑ کر کے ابو عبیدہ آگے آئے. امیر المومنین ہماری ایک درخواست ہے، ایک عرض ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ لباس اتار کر کے بہترین سفید لباس پہن لیجیے، یہ اونٹ چھوڑ کر کے ہمارے سے عربی اور نسل خوبصورت گھوڑا لے لیجیے، آپ اس پر سوار ہو جائے. دشمن کے ساتھ مصالحت کرنی ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہے، ان کے ساتھ ہماری بات ہونے والی ہے. دشمن کیا سمجھے گا کہ یہ مسلمانوں کا حکمران ہے جو پھٹے ہوئے کپڑوں والا، ٹوٹے ہوئے جوتے والا اور غلام کو سوار کر کے سواری کی مہار کو تھام لیتا ہے. اور یہ آج کے حکمرانوں کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا جو گھر سے بیٹی کے گھر جانے کے لیے بھی 50 گاڑیوں کا پروٹوکول لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مسلمانوں کا درد ہے، ہم مسلمانوں کے درد کو اور اہل پاکستان کے درد کو لے کر کے آئے ہیں. امیر المومنین ابو عبیدہ کی طرف
ایسے کر کے دیکھتے ہیں، فرمایا لو کان غیرک یا ابا عبیدہ، فرمایا ابو عبیدہ اگر تم نبی کے صحابی نہ ہوتے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو عمر اس کو اتنا مارتا کہ دنیا کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیتا۔ اور یاد رکھو ابو عبیدہ وہ تاریخی الفاظ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے وہ آج الفاظ کی ضرورت ہے ہمارے قلوب و اذہان کے لیے۔ فرمایا ابو عبیدہ نحن معاشر المسلمین اعزنا اللہ بالاسلام کل مبتغین العزة فی غیرہ اذلنا اللہ۔ فرمایا ابو عبیدہ یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، یہ بات مت بھولو ابو عبیدہ، یہ بات مت بھولو کہ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے اوروں سے اور انداز سے اور طریقوں سے اپنی بناوٹ سے اپنے انداز سے اور دوسروں سے متاثر ہو کر کے اگر ہم نے عزت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اذلنا اللہ تو وہ عرش والا رب ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور آج اگر اس کا صحیح مشاہدہ دیکھنا ہے تو ان کے کارٹونز میں دیکھیں کہ جن عرب والوں نے اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہیں وہ ان کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچتے نظر آتے ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر سواری کرتے نظر آتے ہیں، کہیں وہ ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آج میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کے یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تاریخی کلمات ہمارے لیے رہنمائی کا مینارہ بن گئے کہ نحن معاشر المسلمین اعزنا اللہ بالاسلام کل مبتغین العزة فی غیرہ اذلنا اللہ۔ ہمیں جو بھی عزت ملتی ہے، جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی عزت ملنی ہے، اگر کوئی عزت ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام میں ہے، اسلام کے تحت ہے، اسلام کو اپنے گلے میں ڈالنے میں ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کے عزت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اذلنا اللہ، وہ عرش والا رب ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں پھر یہی وہ فلسطین ہے، یہی وہ قدس ہے، یہی وہ علاقہ ہے جو 500 سال مسلمانوں کے تحت اقتدار میں رہنے کے بعد دشمنان اسلام کے ہاتھ میں جب اس کی بات ڈور آئی اور انہوں نے صلیبیوں کے ہاتھوں اس فلسطین کو الٹا دیا۔ اور یا جانتے ہو آج باتیں ہمیں کرتے ہو جن لوگوں نے اس قدس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ 70,000 کے قریب مسلمان اسی بیت المقدس میں اس کے دفاع میں شہید ہوئے تھے، اسی مسجد میں خون کی ندیاں بہی تھی۔ اور تقریباً 90 سال کا عرصہ پھر یہ ان کے ہاتھ رہا۔ پھر مالک کے کونین نے اسلام کو وہ ثبوت دیا جسے صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ ان صلیبیوں کے ساتھ مسلسل لڑائیوں کے بعد یہی قدس اس کو فتح کیا، لیا نہیں، اس کو فتح کیا۔ اور 800 سال اس قدس پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اور آج کا یہ محرم اور محرم کا مہینہ اور محرم کے مہینے کی 1 تاریخ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اور اسرائیل کے تسلیم کے دعوے کرنے والے، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ اغیار کے ہاتھوں میں گیا تھا تو اس وقت بھی 80 سے 90 سال کا دورانیہ ہے۔ آج آیا صوفیہ کے اندر مسلمانوں کی نمازیں اور اذانیں اس بات کی نوید سناتی ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ بیت المقدس اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو فتح کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کتوں کو روز کر کے بیت المقدس کی سرزمین پہ قدم رکھ کے اسی بیت المقدس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی کپڑے سے، اپنے اوپر دیے ہوئے کپڑے سے اس کی دیواروں کو صاف کر کے
مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ مسجدوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا اپنے لیے شرف و سعادت سمجھتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس کی گندگی کو گرا کے تمہاری صلیبوں کو توڑ کے اس بیت المقدس کے اندر اللہ کے نام کی صدائیں بلند کی تھی۔ آج یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے، ہمیں یہ نوید سناتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آج یہ دوبارہ سے وہی والا ماحول پیدا ہوا ہے، ہم عرش والے رب سے دعا گو ہیں، عرش والے رب سے دعا گو ہیں، التجا کرتے ہیں اپنے مالک سے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بیت المقدس اور فلسطین کو مسلمانوں کے آوازوں اور کلمے کی للکاروں اور اللہ اکبر کی تکبیروں سے گونجتا ہوا دیکھنا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ یہ یکم محرم الحرام جسے الحرام کے نام کے اضافے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کائنات کا نظام جب سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کائنات کو جب سے مالک کونین نے بنایا، نبی کریم فرماتے ہیں استدارہ کحیاتہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور چوتھا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑوں سے وہ مشرکین بھی اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، لیکن دشمنان بھی اس مہینے کا بھی احترام نہ کرتے ہوئے بالخصوص ان دنوں میں اہل سنہ والجماعہ کے دلوں کو رنجیدہ کرنے کے لیے صحابہ کو، نبی کی ازواج مطہرات کو اور اسلام کے عظیم ثبوتوں کو گالیاں دینا اپنی عبادت سمجھتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں، تو حقیقتاً یہ ملک کے امن کو ختم کر کے اس میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے جس طرح نبی کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح نبی کے چاروں یار اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کا بھی برابر احترام کرتے ہیں۔ ہم جس طرح نبی کی ازواج مطہرات کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کی بقیہ بیٹیاں سیدہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور یہ اکرام کرنا کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہی ہمارا ایمان ہے کہ نبی اور اس کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت اور ازواج مطہرات اور یہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جن کو اللہ مالک الملک نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور کبھی رب نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، رب نے ان کو دنیا کے اندر اپنی قرآن میں بھی جوڑ کر کے رکھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی وہ زخمی ہونے کے وقت میں جب آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے بیماری کی حالت میں، سیدنا علی کے 2 کلمات کو یاد کر لو۔ پہلا کلمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا، فرمایا عمر اللہ کی قسم ہے آج دنیا میں جو بھی زندہ ہے میں جس جیسا بن کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور دوسرا کہا تھا، کہا ابشر یا امیر المومنین، امیر المومنین تمہیں میری طرف سے بشارت ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرش والا رب تمہیں محمد اور ابو بکر کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
زبان سے خرجت انا وابو بکر وعمر، میں گھر سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، دخلت انا وابو بکر وعمر، میں گھر میں آیا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے۔ فرمایا نبی نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، ارشوانا ربی تمہیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور شہادت کے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو بلا کر کے جو آخری خواہش امیر المومنین نے کی تھی، فرمایا بیٹا میری ایک آخری خواہش کو پوری کروا دو۔ کہا بابا کیا ہے؟ کہا جاؤ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور میں جا کر کے کہنا کہ ان عمر یستاذنک ان ادخل مع صاحبی، جا کے کہنا کہ عمر کہتے ہیں میری درخواست ہے کہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل جائے۔ اور کہا بیٹا جا کے امیر المومنین نہیں کہنا عمر نے کہا ہے، کہیں میرے اقتدار کی وجہ سے ابا جی راضی نہ ہو جائے۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں فلما دخلت على عائشہ وہی قاعدۃ تبکی، فرمایا میں حضرت عائشہ کے گھر گیا، اما جی بھی بیٹھی رو رہی تھی، ان کو خبر مل چکی کہ عمر کو زخم لگے، شہادت کے قریب کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن عمر جا کر کے عرض کرتے ہیں اما جی میرے بابا عمر کا یہ آخری خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کے حجرے میں بنی ہوئی دو قبریں، جن میں ایک آپ کے شوہر کی ہے ایک آپ کے والد کی ہے، جہاں جو جگہ بچی ہوئی ہے میرے بابا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں دفن ہونے کی مجھے اجازت مل جائے۔ اما جی فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بیٹا یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، میری خواہش یہ تھی کہ میں یہاں دفن کی جاؤں، ولیکنی اوفی ولا نفسی عمر، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جا کے اپنے بابا سے کہو تمہاری آخری خواہش پوری کر دی گئی ہے، تمہیں یہاں دفن کر دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا خبر لے کے آتے ہیں امیر المومنین کو، دروازہ ہلتا ہے، کہا کون ہے؟ کہا بیٹا آیا ہے عبداللہ۔ فرمایا مجھے اٹھا دو، اسندونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو، جسم پہ زخم ہے، پیٹ سے خون نکل رہا ہے، پیٹ کی کڑیاں باہر ہیں، ہلنے کی سخت نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ بیٹا کہتے ہیں ابشر یا ابی، میرے بابا خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، اما جی نے آپ کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ فرمایا دیکھو پھر آخری بار میری چارپائی جا کے حجرے کے باہر رکھ دینا، پھر اما جی سے اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا، اگر اما جی منع کر دیں تو مجھے مسلمانوں کی قبرستان بقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر کہا بیٹے سے، کہا بیٹا اس چارپائی سے اتار کے مجھے زمین پہ لٹا دو۔ بیٹے نے اٹھا کر کے زمین پہ لٹا دیا۔ بیٹے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ نہایت ہے، کمزوری ہے، آواز آئی بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بیٹے نے پھر کو رکھا گود میں رکھے رکھا۔ تیسری بار کہا بیٹا میں تمہیں کہتا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بابا یہ زمین اور میری گود میں کیا فرق ہے؟ یہاں اور زمین میں فاصلہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میرا زمین پہ سر رکھ دو۔ عمر کا چہرہ زمین پہ رکھ دیا گیا۔ اور لوگوں جس کو اللہ کے نبی نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، جس کا گھر میرے نبی جنت میں دیکھ کر کے آئے ہیں، جس کو نبی کریم نے اپنے بعد جو ہے اپنے علم کا اور علم میں سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے، جن کے دین کو اعلیٰ قرار دیا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیشانی کو مٹی میں رگڑتے ہیں اور رگڑ کر کے کہتے ہیں اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کوئی نہیں ہوگی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہ عمر وارفع درجته بالعليين، اللهم اغفر لنا واجمعنا مع نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومع صاحبه ابو بکر وعمر